عموماً جب ایک بندہ کسی اہم تو آخر میں پھر اگر بات تھوڑی طویل ہو، موضوع لمبا ہو، تو آخر میں پھر خلاصے کسی شکل بیان کر دیتا ہے۔ یہی انداز اور یہی اصول قرآن کا بھی ہے۔ یہ جو آخری رکوع ہے یہ تقریباً سورہ بقرہ کا خلاصہ ہے، پھر نچوڑ ہے، زبدہ ہے۔ اسی بنا پیچھے جو کچھ بیان ہوا وہ سارے ہی آپ بڑا یہاں ڈھونڈ سکتے ہیں۔ مثلا ایمان باللہ، بالرسول اور بالکتب، انفرادی اصلاح، اجتماعی اصلاح، انفاق، جہاد، سب کچھ ہی فانصرنا علی القوم الکافرین اس سے آخری رکوع کے اندر مل جائے گا، آپ کو پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے پھر اہم آیتیں ہیں، بہت تفصیل طلب ہیں اور اس کی لمبی تشریح بنتی ہے۔ ہم چونکہ اس طرح سے نہیں کر سکتے ٹائم کی قلت اور دیگر معاملات کی وجہ سے۔ فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، سب ہی اللہ کے مملوک اور غلام ہے، اور اللہ کی ملکیت ہے یہ، اور اللہ کی ہی تخلیق ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر تم کچھ ظاہر کرو، او تخفوہ یا چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تمہارا محاسبہ اس کے ذریعے ضرور کرے گا، پھر اسے چاہے بخشے، جسے چاہے عذاب۔ صحابہ کرام بڑے ایمان کے متعلق حساس لوگ تھے۔ جب انہوں نے یہ آیت سنی تو پریشان ہو گئے، اور یہ پریشانی ان کے ایمان کے حی ہونے کی وجہ سے تھی، وگرنہ آیت اپنے معنی میں واضح تھی۔ اور پریشانی ان کی یہ تھی کہ اللہ فرماتے ہیں کوئی چیز چھپاؤ یا ظاہر کرو، دل میں رہے یا باہر آئے، اللہ مواخذہ کریں گے، محاسبہ کریں گے۔ تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنا یہ مسئلہ مشکل بتاتے ہیں۔ تو مفسرین نے کہا کہ پھر اگلی آیت اتری، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اور اس نے منسوخ کر دیا کہ نہیں، اب جو دل کی باتیں ہیں وہ نہیں رہیں گی، چونکہ وہ تمہاری طاقت میں نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی 125 نمبر اس حدیث میں یہ بیان ہے۔ تو ان کی پریشانی جو ہے وہ رفع ہو گئی۔ حدیث نے بھی کہا نا، صحیح بخاری کی 25-28، ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورہا، جو انسان کے سینے کے وسوسے ہیں اللہ نے اس سے تجاوز کیے ہیں، اس کی معافی۔ یہ تو اس کی ظاہری تشریح تھی نا کہ جب آپ اسے منسوخ کہیں، لیکن میں نے کہا کہ یہ صحابہ کرام کی پریشانی ان کے ایمان کی وجہ سے بنی ہے، وگرنہ آیت میں وضاحت خود موجود ہے، مسائل جو ہیں وہ خود حل ہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پریشان کن ہو۔ اور وہ اس طرح بات ذرا آپ سمجھیں گے تاکہ غلط توضیح نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اسلام کا یہ اصول ہے کہ جو دل کے اندر عام وسوسہ پیدا ہو، بندہ اس پر عمل نہ کرے، اس کی طرف نہ لپکے بڑھے، تو اس کا مواخذہ نہیں کیا جاتا۔ لیکن دل کے وسوسے میں فرق ہے۔ ایک وہ وسوسہ ہے کہ جو شیطان نے ذہن میں ڈالا اور آپ نے فوراً نعوذ باللہ پڑھی اور وہ رک گئے، ہٹ گئے، پیچھے ہٹے۔ بالکل اس حدیث میں جو ہے وہی ہے کہ اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی۔
ایک وہ وسوسہ جو شیطان نے ذہن میں ڈالا اور آپ لیے بیٹھ ہی گئے، سوچنا بھی شروع کر دیا اور کام کو کرنے کا بھی ارادہ کیا لیکن کر نہ سکے، کوئی رکاوٹ بنی۔ دونوں وسوسوں میں فرق، اس پر یحاسبکم بہ اللہ والی بات ہوگی۔ بلکہ وسوسہ ہی تو اصل ہے، جو ذہن کے اندر خیالات آتے ہیں اسی سے ہی تو بندے کی بگاڑ اور بہتری دونوں ہے نا۔ خیالات جب فاسد ہیں، غلط ہیں، تو تربیت بھی تباہ ہے بندے کی۔ خیالات اگر مثبت نہیں ہیں تو قول بھی منفی ہوں گے، اعمال بھی منفی ہوں گے انسان کے۔ جب اندر کا برتن جب گندا ہے تو باہر کیا اس نے کل اناء ینضح بما فیہ والی بات ہے کہ برتن کے اندر جو کچھ ہو وہی باہر نکلتا ہے پھر۔ اور اس کی بہترین تائید صحیح بخاری کی وہ حدیث بھی کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام صحیح بخاری کی 31 نمبر حدیث میں فرماتے ہیں اذا التقى المسلمان بسیفیہما فالقاتل والمقتول کلاہما فی النار، کہ جب دو مسلمان تلواریں لے کر میدان میں اترتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، سمجھ آتی ہے کہ قاتل جہنمی ہو، فما بعد المقتول، یہ مقتول کیوں جہنمی ہے؟ اسے تمہارا بھی نہیں ہے۔ فرمایا فإنه كان حريصا على قتل صاحبه، اپنے بھائی کو قتل کرنے اس کی لالچ تھی، اس کی بھی سوچ تھی کہ میں قتل کروں، قتل نہیں کر سکا نا، نیت تھی پورا کرنے کے لیے اترا بھی ہے میدان میں لیکن کام ہو نہیں سکا۔ تو یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ فرق ہے نا دونوں خیالوں میں۔ ایک وہ خیال تھا جو فقط خیال اور ختم کر دیا، ایک خیال تھا جو اس کو عملی شکل دینے کے لیے بندہ اٹھا بھی ہے، کر نہیں سکا۔ تو خیالات میں فرق ہے۔ اور الحمدللہ اللہ کی توفیق سے بات ہم نے پہلے خود سمجھی تھی قرآن و حدیث، پھر بعد میں جب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو دیکھا کہ انہوں نے یہی بات لکھی ہے تو اطمینان ہو گیا کہ الحمدللہ بات سچی ہے اور اچھی ہے، یہی ہے۔ تو خیال میں جو ہے فرق، اور یہی وجہ ہے کہ آپ اس آیت کے الفاظ ذرا دیکھیں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، کہ تم جو چھپاؤ یا ظاہر کرو۔ ایک ہے چھپنا اور ظاہر ہونا، ایک ہے چھپاؤ یا ظاہر کرو، فرق ہے دونوں میں نا۔ اس کے اندر انسان کا اپنا بھی دخل ہے، اس لیے فرمایا یحاسبکم باللہ، اللہ محاسبہ کرے گا۔ بندے نے خود ہی اپنے ذہن کے اندر طرح طرح کے خیالات منفی چھپائے ہیں اور انہیں کو سوچتا بھی ہے، تو محاسبہ ہونا چاہیے، صاف رکھے اپنے ذہن کو منفی خیالات سے اور منفی افکار، اور پھر کے آگے اس کی طرف بڑھنا اور کرنا۔ او تخفوہ، یا چھپاؤ۔ اور دوسرا یہ بھی کہ بندہ خود کی اصلاح اگر کرے چیزیں ختم بھی ہو جائیں گی، جو ختم نہیں ہو رہی اس کے اندر اس کا اپنا دخل ہے۔ اگر اصلاح کرے، اپنی سوچ کو بہار اور خزاں سے نکال کر بہاروں میں چینج کرے تو یہ کر سکتا ہے۔ طاقت ہے بندے کی خود کی اصلاح کرنے کی، اور زیادہ اچھے اس کے عمل ہوں گے، زیادہ اللہ سے جڑے گا تو خود ہی وہاں اس کی صفائی ستھرائی ہو جائے گی۔ اور اگلی بات یہ کہ یہاں اللہ نے یحاسبکم بہ اللہ کہا، اللہ محاسبہ کریں گے۔ محاسبہ اور عذاب میں فرق ہے نا۔ محاسبہ حساب و کتاب کہ جی آپ نے یہ چیز سوچی، یہ کی، اور پھر اگلی بات ہے کہ اس لیے فرمانا فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، پھر چاہے عذاب دیں یا نہ دیں، لیکن محاسبہ تو جس طرح حدیث بھی بتاتی ہے نا۔ عائشہ نے اعتراض کیا اللہ کے رسول کہ اللہ فرماتے ہیں، سوال کیا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ یہ تو ایک طرف فرمایا کہ ہم آسان حساب کریں گے، اور اسی طرف یہ بھی ہے من نوقش الحساب عذب، آپ فرماتے ہیں کہ جس کا مناقشہ ہو گیا اسے عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ تو ٹکراؤ ہوا، ایک طرف یہ کہ ہم آسان حساب کریں گے اور اسی طرف یہ کہ اس کا حساب ہوا وہ پھنس گیا۔ تو عائشہ کو پھر نبی علیہ السلام نے یہی جواب دیا تھا کہ انما ذلک العرض، جو فسوف یحاسب حسابا یسیرا والی بات ہے صرف پیشی ہے ایک لحاظ سے، اور جو من نوقش الحساب یہلک، یہ ہلک کہ جس کا پھر مناقشہ شروع ہو گیا کہ کیوں فلانا کام کیا، پھر اسے پھر عذاب ہی ہے، پھر وہ بچا۔ یعنی مناقشے میں اور پیشی میں فرق ہے، ایک فقط پیش ہونا، ایک یہ کہ سوال و جواب اس سے وضاحت طلب کی جائے، وجہ پوچھی جائے، تو اس صورت پھر پھنسنا ہی ہے انسان کا۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات آیات کے اندر کچھ ایسی بظاہر اشکال کی چیز ہوتی ہے لیکن اندرون خانہ ہوتی نہیں ہے۔ صحابہ کو جو اشکال پیش آیا، صحابہ کا ایمان بہت ہائی تھا، اور جو چیزیں نا ان پر نہیں بھی جچتی تھی خود لگا لیتے تھے،
حتیٰ کہ کافروں کی آیتیں اٹھا کر صحابہ نے خود کے ساتھ ٹچ کی کہ ہمیں اللہ کہہ رہے ہیں۔ جب انسان کا ایمان ہائی ہو نا تو پھر وہ جو چیزیں اس کے بارے میں نہیں بھی ہیں اسے بھی اپنے خلاف سمجھتا ہے، اور جب بندے کا ایمان مر جائے تو پھر اللہ اور رسول اس کا نام لیں گے، وہ کہیں گے کہ نہیں یہ کسی اور کو مخاطب کی یار میں یا نہیں ہوں۔ تو یہ ہے وہ کہ ان صحابہ کی کم فہمی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ صحابہ کے احتیاط اور ایمان کے بہت مضبوط ہونے کی دلیل ہے کہ وہ اپنے بارے میں بڑے سخت تھے اور دوسروں کے بارے میں بڑے نرم تھے۔ خود کافروں کی آیتیں اٹھا کے خود کے ساتھ لگانی ہیں، اور دوسروں کے حق میں جو آیتیں اتری ہیں ان کو پھیرنا کہ نہیں یہ اچھے لوگ ہیں، یہ ان کے لیے نہیں ہے، یعنی ان کا اپنے لیے پیمانہ سخت تھا، دوسروں کے لیے نرم، اور ہمارا اس کے الٹ ہے، اپنے لیے بڑا نرم اور دوسروں کے لیے سخت۔ یہ آیتیں پھر اس کے اندر تمام اسلام ہی داخل ہے ان آیتوں میں۔ اسلام مثلا بڑے بڑے مقاصد جو اس کے ہیں، مقاصد الشریعہ، دین کی حفاظت کے لیے آیا ہے، مال کی حفاظت، جان کی حفاظت، عقل کی حفاظت، عزت کی حفاظت، نسل کی حفاظت، تو سب ہی ان آیتوں کے اندر وہ کو ملیں گی موجود چیزیں۔ بہت یہ تشریح طلب ہیں، شاید ایک مستقلاً جو ہے ایک جلد آدھی کی کتاب بن جائے گی جو آخری آیتیں سورہ بقرہ کی، اور یہ وہ خزانے سے دی جانے والی آیتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے دی ہیں۔ بخاری کی 4008 نمبر حدیث ہے، آیتان من آخر سورۃ البقرہ من قرأہما فی لیلۃ کفتاہ، کہ جو آدمی یہ دو آخری آیتیں بقرے کی پڑھتا ہے رات کو تو اللہ اس سے کافی ہو جاتے ہیں ہر شیطان، تکلیف، درد وغیرہ سے۔ نبی علیہ السلام سے پڑھتے تھے آخری رات بسترے پر سوتے ہوئے، جب بسترے پر جاتے ہیں تو ان آیتوں کی تلاوت کر کے سویا کرتے ہیں۔ پڑھی جانی چاہیے یہ آیتیں، ایمان کی ضامن اور پیاری آیتیں۔ امید ہے انشاءاللہ مسئلہ کسی حد تک واضح ہوا ہو۔ الفاظ پر ذرا غور کیجیے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ رب العالمین کے لیے سب کچھ ہے جو آسمانوں میں جو زمین میں۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے نفسوں میں، دلوں کی بات باہر لاؤ، او تخفوہ، یا اسے چھپاؤ دل کے اندر ہی مخفی رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تمہارا محاسبہ کریں گے، اللہ کو اس کی خبر ہے، محاسبہ کریں، عذاب دیں یا نہ دیں اس کی مرضی ہے۔ اور اس لیے اگر پکے خیالات اور خود ہی اس کی سرابی ہوتی رہی ہو تو اللہ حساب و کتاب کریں گے، پوچھیں گے، سزا دیں گے وغیرہ ہے۔ خاص طور پر جب بندے کا اپنا دخل ہو تو پھر لائق محاسبہ ہے۔ ہاں اگر فقط وسوسے کی حد تک ہو تو پھر مواخذہ نہیں ہے۔ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، محاسبہ کر کے پھر اللہ کی مرضی ہے، وہ عذاب دیں یا نہ دیں۔ فیغفر، اللہ بخشیں گے، لمن یشاء سے چاہے، ویعذب من یشاء، اور عذاب دیں گے سے چاہیں گے، اللہ کی پھر مرضی ہوگی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، ہاں اللہ کی جہاں تک نظر ہے دل پر اس لیے پڑھیے کہ واللہ علی کل شیء قدیر، مشکل نہ سمجھو۔ دل کے خیالات فرشتے بھی نہیں لکھ سکتے، جان سکتے، کوئی مخلوق نہیں جانتی سوائے اللہ کے، علیم علیم بذات الصدور۔ اور نہ صرف جانا بلکہ پھر سزا بھی دے سکتے ہیں، واللہ علی کل شیء قدیر ہے نا۔ ہم عموماً جرائم کو جانتے نہیں ہیں، جانے بعض اوقات سزا نہیں دے سکتے، اللہ جرائم کو جانتے بھی ہیں اور سزا بھی دے سکتے ہیں، اور دیتے ہیں جہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور حکمت، واللہ علی کل شیء قدیر۔ آمن الرسول، رسول ایمان لائے، سورہ بقرہ ایمان موضوع ہے نا، تو ایمان بالرسول، بالکتب بھی یہاں ہے، اور باللہ بھی ہے، ملائکہ بھی ہے، رسول بھی ہے، تمام یہاں ذکر ہے۔ جہاد بھی ہے، منصورنا علی القوم الکافرین، یہ جہاد ہے نا۔ اور اسی طرح انفاق کے بھی مسائل، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی تمام اسلام یہاں آپ کو مل جائے گا۔ لا نفرق بین احد وکلنا آمن باللہ، آمن الرسول، اور رسول ایمان لائے ہیں، رسول ایمان لائے، بما اس پر انزل الیہ، جو اس کی طرف نازل کی گیا، من رب، اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور مومن بھی ایمان لائے ہیں۔ کل، ہر ایک ہی، آمن باللہ، یعنی ایمان اتنی بڑی چیز ہے کہ رسول بھی ایمان لایا ہے۔ ایمان رسول کی بھی ضرورت ہے تو عام انسان کے کیوں نہ ہو؟ یہ تو کم ظرف اور چھوٹی سوچ رکھنے والی دنیا ہے جو ایمان کو جی بس فقط یہ مذہبی طبقے کا کام ہے، جی ہمارا ایمان ہے یا نہیں، پرابلم نہیں ہے۔ کل آمن باللہ، اب ایمان کس پر؟ کل ہر ایک آمن ایمان لایا، باللہ اللہ پر، وملائکتہ، اور فرشتوں پر، اللہ کے ملائکہ پر، وکتبی، اللہ کی کتابوں پر تمام۔ ہاں ایمان میں فرق ہے، قرآن پر تفصیلی ایمان ہے اور باقیوں پر اجمالی ہے۔ ورسلی، اللہ کے رسولوں پر ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم تفریق نہیں کرتے ہیں
کسی ایک کے درمیان رسولوں میں سے بات کل کی تھی کہ اس کو موضوع بنا کر بیٹھ جانا اور انبیاء کی تنقیص کرنا یہ اسلام کا تقاضا نہیں ہے۔ باقی تفضیل ہے ان کی، اللہ نے فرق رکھا ہے، بعض بلند بعض سے کم۔ یہودیوں وغیرہ پر بھی رہتا ہے کہ تم ایسے پھر نہیں ہو، تفریق کرتے ہو، بعض پر ایمان ہے بعض پر نہیں ہے، بعض کی شان اٹھاتے ہو بعض کی گھٹاتے ہو۔ وقالوا سمعنا واطعنا، انہوں نے کہا سمعنا ہم نے سنی بات، واطعنا اور اطاعت کی۔ جہاں سننا ہے غور سے وہاں پھر اطاعت بھی کرنا ہے، سمعنا واطعنا۔ غفرانک، اللہ تو پاک، غفرانک تو ہمیں بخش دے، ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، ہمیں تو بخش دے۔ یہ عازین کی ساری والی دعائیں ہیں، اور سورہ بقرہ کے آخر میں دعائیں رکھ کر یہ اشارہ دیا ہے کہ ایمان کی حفاظت فقط تمہاری محنتوں سے نہیں ہے، اللہ کی طرف رجوع بڑا ضروری ہے اور دعائیں بہت ضروری ہے۔ ایمان تب ہی اس کی حفاظت ممکن ہے جب اللہ سے دعائیں ہوں گی۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا، ہمارے رب، وإلیک المصیر، اور آپ کی طرف ہی پلٹنا ہے، تیری طرف ہی اللہ آنا ہے۔ یا ایمان بالیوم الآخر بھی آ گیا نا، وإلیک المصیر، اللہ تیری طرف ہی پلٹ کر آنا ہے اور تیری ہی اطاعت ہے۔ وإلیک المصیر، تیری طرف ہی پلٹ کر آنا، یہ انتہا ہے انسان کی، گھوم گھما کر لا ملجا ولا منجا منک الا الیک وإلیک المصیر، اللہ کے پاس ہی اس بندے کی آخری بریک لگنی ہے، وإلیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا، ٹھیک ہے ایمان اسلام میں تقاضے بڑے ہیں، لیکن اللہ کی ڈیمانڈ ہو بھی نہیں جو تمہاری طاقت سے باہر ہو۔ جہاد وغیرہ وغیرہ مشکلات سب ہیں، برداشت کرنی ہے، لیکن اللہ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، جتنی طاقت ہو بندے کی اتنی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العالمین تکلیف نہیں دیا کرتے، کام نہیں سونپا کرتے۔ یہ تکلیف ہم کیا جاتے ہیں، یہ اردو کی تکلیف نہیں ہے، یہ عربی والی تکلیف ہے، مکلف بنانا جسے کہتے ہیں۔ اللہ مکلف نہیں بناتے، اس لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے جہاں بھی تکلیف کا ذکر کیا نفی کے ساتھ ذکر کیا، اللہ کہہ کے۔ لا یکلف اللہ نفسا، اللہ رب العالمین مکلف نہیں بناتے کسی نفس کو، الا وسعها، مگر اس کی طاقت کے مطابق ہی، جتنی بندے کی طاقت ہو اللہ رب العالمین اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اب جب بوجھ بندے کی طاقت کے مطابق آیا تو بالکل اگر اچھا ہو، اچھا رہے بندہ تو اسے اچھا انعام ملنا چاہیے، اور برا ہو تو سزا ملنی چاہیے۔ اس لیے فرمایا لہا ما کسبت، اس کے لیے وہی ہے، وہی اچھے بدلے ہوں گے، ما کسبت جو اس نے اچھائیاں کی، جو کمایا، وعلیہا اور اس کے خلاف ہوں گے اور اس پر وبال ہوں گے، مکتسبت وہ گناہ، وہ اعمال جو اس نے کمائے۔ نیکیاں جب ذکر کی کسبت کہا، الفاظ کم لائے، اور جب گناہ ذکر کیا اکتسبت کہا۔ مفسرین کہتے ہیں وجہ یہ ہے، بلکہ پہلے سے ایک قانون جانی ہے، عربی کا قانون یہ ہے کہ ایک لفظ اگر دو الفاظ ہیں، معنی دونوں کا ایک ہے، اور ایک لفظ کے اندر حروف زیادہ ہیں تو وہ معنی اس لفظ میں زیادہ پایا جائے گا۔ دوبارہ سمجھیے، دو ورڈ ہیں، معنی دونوں کا ایک ہے، اور ایک ورڈ اور لفظ کے اندر جو ہیں حروف تھوڑے زیادہ پائے جاتے ہیں، اور دوسرے میں وہ حروف تھوڑے کم ہیں، تو جس میں حروف زیادہ اس میں وہی والا معنی تھوڑا زیادہ پایا جائے گا۔ اب کسبت کا معنی بھی کمانا ہے اور اکتسبت کا معنی بھی کمانا ہے، لیکن اکتسبہ میں ایک تا زیادہ آئی ہے نا، تو اس لیے اس کا معنی، اور شروع میں الف، تو اس کا معنی بھی پھر زیادہ، تو گویا کہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ نیکی کرنا، نیکی کمانا یہ آسان ہے، اور گناہ کو تھوڑی مشقت زیادہ چاہیے، اس کو کمانا تھوڑا مشکل ہے۔ نیکی آپ دنیا کے سامنے کریں اور دھڑلے سے کریں، نو پرابلم، بلکہ خوشی ہوگی، لیکن گناہ جو ہے وہ چھپ چھپا کر، سوچ سمجھا کر، بڑا کچھ کر کے کرنے پڑتے ہیں۔ اس طرف اشارہ ہے کہ نیکی کرنا آسان ہے، اس لیے اس کے الفاظ بھی کم لائیں، گناہ کرنا مشکل، الفاظ بھی اس کے لیے تھوڑے بڑھا دیے ہیں۔ قانون یہ ہے زیارت المبنی تدل علی زیارت المعنی، کہ الفاظ کی کثرت یہ معنی کی کثرت کو بتاتی ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو انسان نے کمایا اس کے حق میں وہی ہوگا، اس کے خلاف بھی وہی ہوگا جو اس نے کمایا برائیوں کو۔ ربنا لا تؤاخذنا، لوگ کہتے ہیں دین بوجھ ہے، دین نہیں، بے دینی بوجھ ہے، اللہ سے دوری اور بغاوتیں یہ بوجھ ہے انسان کے خلاف، یہ آیت یہ بتاتی ہے، نہ کہ دیندار بننا بوجھ ہو۔ ربنا لا، ہر میدان آپ لیں، جہاد کا کرنا نہیں بوجھ، چھوڑنا بوجھ ہے۔
ذلتیں، رسوائیاں اور تباہیاں۔ ربنا لا تؤاخذنا، ہمارے رب۔ پھر دعائیں، یہ دعا سکھائی جا رہی ہے، تربیت کی جا رہی ہے کہ ایمان کا بچاؤ اگر چاہیے تو اللہ سے دعائیں کرو، مانگو، عظیم دولت اللہ نے۔ اسی بنا آپ دیکھ لیجئے نا، قرآن سب اسلام کو بیان کر کے پھر جب ختم ہونے لگا تو دعائیں شروع ہو گئی۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، دعائیں۔ وجہ کہ بہت بڑا خزانہ بندے کے پاس آ گیا نا، تو جب بہت بڑا خزانہ آیا، اس کی حفاظت بندے سے خود نہیں ہو سکتی، یہاں اللہ کی ضرورت ہے اس انسان کو، اس لیے اللہ کی پناہیں جو شروع ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں سورہ بقرہ نے بھی قرآن کی طرح اسلام کو بیان کیا، تو سورہ ختم ہونے لگی تو دعائیں شروع ہو گئی۔ ربنا ہمارا لا تؤاخذنا، ہمارا مواخذہ نہ کرنا، نسینا واخطأنا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا، یا ہم غلط کر جائیں۔ نسیان اور خطا، نسیان بھول جانا، نیکی کرنی تھی یار یاد نہیں رہی ہے، یا نسیان، اور خطا یہ ہے کہ بس کرنا کچھ تھا کچھ کر دی، غلطی کو کہتے ہیں نا۔ کوئی خطا بھول کر ہم کوئی گناہ کریں یا غلطی سے کر دیں تو اس اللہ ہمارا مواخذہ نہ کیجیے، سزا نہ دیجیے۔ ربنا ہمارا ولا تحمل علینا، نہ سوار کیجیے ہم پر، اسرنا سبوج۔ دیکھیں مواخذہ ویسا تو یہ ہے نا کہ حدیث بھی بتاتی ہے رفع القلم عن ثلاث، قلم کچھ لوگوں سے اٹھا لیے گئے اور بعض چیزوں سے اٹھے ہیں، خطا وغیرہ پر اللہ کی پکڑ اس طرح سے نہیں ہوتی جو بھول جائے بندہ نا۔ حتیٰ کہ نماز سے مسلم کی روایت بتاتی ہے بندہ اگر بھول گیا فلیصلی اذا ذکر، جب یاد آتی ہے وہ پڑھ لے۔ لیکن یار پھر کیوں کہا کہ مواخذہ نہ کیجیے اگر ہم بھول جائیں؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، اللہ کے ہاں تو چیز بندہ بھول گیا اس کی پکڑ نہیں ہوتی یا خطا ہو گئی ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے تو خطا پکڑ ہے اس کی نا۔ اللہ نہ کرے کسی نے غلطی سے بندہ مار دی ہے، اب اللہ کے ہاں تو یہ مجرم نہیں، یہ غلطی ہوئی ہے اس سے، لیکن دنیاوی اعتبار سے دیت شیت دینی پڑتی ہے نا۔ کسی کی گاڑی آپ نے خراب کر دی ہے، جلا دی ہے وغیرہ، خطا سے، غلطی کے طور پر ایکسیڈنٹ کر کے، لیکن پیسے تو دینے پڑیں گے نا، تو اس اعتبار سے ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، یا اللہ تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں۔ ربنا ولا تحمل علینا، اے اللہ تو نہ سوار کر ہم پر ایسا بوجھ، اسرا، ایسا بوجھ نہ سوار کیجیے، کما حملت علی الذین من قبلنا، جس طرح کہ تو نے سوار کیا تھا ہم سے پہلے لوگوں پر، جس طرح کہ یہود و نصارہ پر بوجھ تھے، بڑے سخت بوجھ تھے۔ پیچھے آپ نے پڑھا توبہ کی کیسے قبول ہوئی، ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح دیت نہیں تھی، قصاص ہی صرف حکم تھا، ایسی اور سختیاں تھیں۔ تو ایسا بوجھ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، قرآن نے کہا نبی آئی لوگوں کے بوجھ اتارنے کے لیے، اسلام جو آسانی کا دین ہے، ایسا بوجھ ہم پر نہ لا دیے جس طرح کہ ان لوگوں پر لادا گیا۔ اسی طرح ہم تو اس بوجھ کے بھی لائق نہیں ہیں جو ہم سے پہلے مسلمانوں پر آئے ہیں، کما حملت علی الذین من قبلنا، آج صحابہ کا بوجھ ہم جیسا مسلمان کہاں برداشت کر سکتا ہے، انہوں نے کیا نہیں کیا دین کے لیے، ہم کمزور ہیں۔ کما حملت علی الذین من قبلنا، جس طرح کہ تو نے سوار کیا لادا اس بوجھ کو ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ تو نہ سوار کر ہم پر ما ایسا بوجھ، لا طاقت لنا به، جس کی طاقت ہم میں نہ اٹھانے کی۔ پیاری دعا، اللہ سے بوجھ نہ ڈال جس کی طاقت نہ ہو، انسان کی ضرورت ہے یہ دعا۔ اللہ ہم پر، اللہ نے ہمیشہ وہ بوجھ لا دے جو ہماری طاقت میں ہے، لیکن پھر بھی آپ امت مسلمہ کی چیخیں سن رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے دیندار جو ہیں بعض اوقات کفر کہنے کو مجبور ہو جاتے ہیں، کیا کیا باتیں ان کی زبان سے نکلتی ہے۔ اللہ سے دعائیں ہوں ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، جس کی طاقت نہیں ہے اللہ بوجھ ہم پر نہ مسلط کیجیے، دینی ہو، دنیاوی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، جس قسم کا بھی ہو، گھریلو ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو۔ واعف عنا، معاف فرما، ہماری خطائیں معاف فرما دے۔ واغفر لنا، بخشش فرما، اور پھر اس کے اندر پردے کا معنی بھی ہے، گناہ اللہ نے بخش بھی دیا، اوپر سے پردہ بھی ڈال دیا۔ ورحمنا، پھر آندہ گناہوں سے بچا کر بھی رکھا، یہ بھی ہے ورحمنا۔ اسی طرح بعض نے کہا واعف عنا کہ بس جو کبائر ہیں وہ بھی، اسی طرح صغائر بھی، اور اسی طرح ورحمنا جو چھوٹی یا خلاف اولا چیزیں ہیں وہ بھی ہوں۔ بہت تفسیریں سیکھی گئی ہیں، بہت کچھ لکھا، چونکہ یہ سمندر ہے۔ واعف عنا واغفر لنا ورحمنا، اللہ تو بخشش فرما، ہماری درگزریاں فرما، پردہ پوشی فرما، ورحمنا، رحم فرما، انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے۔ سے مسلم کی روایت میں جب بندہ یہ پڑھتا ہے اللہ فرماتے ہیں قد فعلت، 126 نمبر، جی میں نے کر دیا، اللہ جواب دیتے ہیں اس کا، پیاری دعائیں۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے۔ مولا کے الفاظ معنی 15-20 ہیں، بہت زیادہ ہیں،
اس لیے بعض لوگوں کو نہیں خبر ہوتی اور اسے ایک خدا کے معنی میں لے جاتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں۔ انت مولانا کہ علی کو کہا تھا نہیں، مولا کے معنی سے زیادہ ہے۔ مولا ناصر کو کہتے ہیں، مددگار کو، مالک کو کہتے ہیں، سید اور بادشاہ کو کہتے ہیں، آزاد کردہ غلام کو کہتے ہیں، آزاد کرنے والے کو کہتے ہیں، محبوب دوست کو کہتے ہیں، ودود کو کہتے ہیں، حبیب کو کہتے ہیں۔ یہاں جو ہے ناصر اور دوست کے معنی میں اللہ تو ہی ہمارا، چونکہ اگر دوست اگر مدد کی بات ہو رہی ہے نا، فنصرنا انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا، مددگار، دوست، محبوب ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، پس ہماری مدد فرما، فانصرنا مدد فرما۔ اور اس قاعدے کے مطابق جو آپ میں سے بعض جانتے ہیں کہ والعرب تضمن الفعل مع الفعل، اس کے مطابق پھر معنی یہ بنتا ہے فانصرنا ہماری مدد فرما حتیٰ کہ ہم غالب ہو جائیں علی القوم الکافرین کا۔ بعض اوقات مدد کی مدد تو ہو جاتی ہے لیکن صرف یہی بچ جاتا ہے، ہدف نہیں حاصل ہوتا۔ مثلا مدد فرما اور مدد پھر اتنی آگے بڑھے کہ فانصرنا علی القوم الکافرین، ہم کافروں پر مسلمان غالب ہو جائیں اور اسلام کا بول بالا ہونے لگے۔ اور سورہ بقرہ کا مقصد اور موضوع اسلام اور ایمان یہ سارے عالم کا کلمہ بن جائے، لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون والمشرکون، یہ ہو جائے اور عالم پر اس کلمے کا نفاذ ہو جائے۔ فانصرنا علی القوم، جہاں تک اسلام ذاتی انفرادی دین بنا ہمارا، اور پھر یہ عالم کا بن جائے فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں تو غالب رکھ اور غالب کر دے القوم الکافرین، کافر قوم پر۔ تو سورۃ البقرہ ایک عالمگیر جہانگیر سورت، بہت سارے مسائل، احکام، عقائد، تزکیہ نفس، علم، عمل، تقوی، الہیت، ایمان باللہ بالرسول، اصول، فروع، یعنی جس باب میں بھی آپ اتریں تو سورۃ البقرہ ایک سمندر ہے۔ اور میرے خیال سے ایک دفعہ کا پڑھنا اس کے لیے کافی نہیں ہے، اسے جڑیں، بار بار سنتے رہیں، بار بار پڑھتے رہیں، مفسرین کو پڑھیں، محدثین اعظام کی حدیثیں اس میں کوٹ کریں اور پڑھتے جائیں، اور یہی بہت بڑا سرمایہ سورۃ البقرہ۔ بات وہی ہے، اگر آپ ایک سورہ بقرہ کی کما حق تفسیر سمجھ جائیں نا، زمانے کے منفرد عالم بن جائیں گے۔ ہمیں خود یہ باتیں شروع میں نہیں سمجھ آتی تھی کہ یار سورہ بقرہ کو اتنی اہمیت کیوں دی ہے مفسرین نے، اور اسی طرح علماء نے کیوں دی ہے، اور صحابہ نے 8 سال میں سورہ بقرہ کیوں سیکھی ہے۔ پھر سمجھ آئی کہ یار یہ تو بات ہی کچھ اور ہے نا، ہم چھوٹے ہیں، ہماری سوچ چھوٹی ہے۔ سورۃ البقرہ بہت بڑی اور عظیم ترین صورت ہے، کچھ ٹائم بھی زیادہ اس لیے لگا کہ اس کے احکام و کمالات ہر لحاظ سے مثالی صورت ہے۔ اس کے بعد پھر رب العالمین کی توفیق سے سورہ آل عمران، سورہ آل عمران